السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے قیامت کی چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اب تک آپ کے سامنے تقریباً 45 کے آس پاس یا اس کم و بیش بیان ہو چکی ہیں۔ آج جس نشانی کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے، فتنے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے، شہوات کی کثرت ہوگی اور اہل خیر اور تقوی جو نیک لوگ ہیں ان کی کمی ہو جائے گی، اور جو اہل شر ہیں، اہل فساد ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ دین پر قائم رہنا انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا والے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، اور اس طریقے سے صورتحال ہو جائے گی کہ انسان دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا کرے گا، اور صبح کو اگر وہ مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی دین کو چھوڑ دے گا۔ دین کھلونا بن جائے گا، دین کھلونا بن جائے گا، اپنی خواہشات کے مطابق انسان کرے گا۔ جہاں اس کو بھلائی سمجھ میں آئے گی وہ انسان کرے گا، دین کو چھوڑ دے گا۔ یہ صورتحال ہو جائے گی، علماء کا خاتمہ ہو جائے گا، جہلا کی کثرت ہو جائے گی، دیندار کم ہو جائیں گے، دنیا دار زیادہ ہوں گے، آخرت کی محبت کم ہو جائے گی، دنیا کی محبت انسان کے دلوں میں بس جائے گی۔ لہذا انسان دین جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، اس احسان کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو اللہ کا واحد پسندیدہ دین اسلام، یہ دین کھلونا بن جائے گا، تخت مشق بن جائے گا، لوگ دین چھوڑتے رہیں گے اور اس طریقے دوسرے باطل دینوں کے اندر داخل ہوتے رہیں گے۔ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، ایک ایسا وقت آئے گا۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ وہ فتنے جو آدھی رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، آدھی رات کے ٹکڑوں کے مانند۔ جس طریقے سے اندھیرا ہو جاتا ہے رات میں تو انسان نہیں سمجھ پاتا ہے اور راستہ نہیں دکھائی دیتا، سفید اور کالے کے اندر تمیز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے انسان جب فتنوں کی کثرت ہو جائے گی تو انسان نہیں سمجھ پائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور پھر حق کو چھوڑ دے گا، دین کو چھوڑ دے گا، اور باطل کے راستے کو، کفر کے راستے کو اختیار کر لے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صبح میں مومن تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام کے وقت کافر تو صبح کے وقت مومن ہو جائے گا۔ اپنا دین دنیا کے بدلے میں لوگ بیچ ڈالیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو فتنے آنے سے پہلے انسان نیک اعمال کر لے۔ نیک اعمال ہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کے ساتھ عمل جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس نیک اعمال ہیں، انسان کے پاس عقیدہ ہے، نیک اعمال ہیں، تو انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر انسان کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں تو انسان کے لیے خسارہ اور اس کے لیے شقاوت ہے۔ لہذا انسان نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال وہ ہیں جو کتاب و سنت کے اندر جنہیں نیک عمل کہا گیا ہے۔ نیک اعمال انسان اپنے مزاج اور اپنی عقل یا زمانے کے لحاظ سے اس کی تعین نہیں کرے گا۔ نیک اعمال وہی ہیں جس کا ثبوت ہے کتاب و سنت سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں عمل اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، بار بار اللہ رب العالمین نے ہمیں نیک عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ جس میں انسان مخلص ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اس نیک عمل کا ثبوت ہونا چاہیے کتاب و سنت سے، ورنہ انسان اگر اپنی عقل کے مطابق نیک عمل کرے گا
اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ یہی آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہ بدعت ہوتی ہے۔ لہذا نیک اعمال وہی ہیں جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے، اور وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر عمل نیک ہے، حکم ہے شریعت کے اندر، لیکن نبی کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے تو نیک عمل نہیں ہوگا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا تو نماز تو اسلام کا رکن ہے لیکن یہ اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا، اسے نیک عمل نہیں کہا جائے گا اگر انسان سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا ہے۔ تو نیک اعمال کتاب و سنت کے موافق ہونے چاہیے، اور سب سے بڑا نیک عمل توحید ہے، اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ اس کے برابر دنیا کے اندر کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا نیک عمل اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت کے قرار، توحید خالص اس کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس سے بڑا کوئی بہتر اور نیک عمل نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے انسان کو کہا، اپنے لوگوں کو حکم دیا، تلقین کی کہ نیک اعمال کر لو۔ یہی نیک اعمال ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کو شامل ہوگی جو نیک اعمال کریں گے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ انسان صبح کو مومن تو شام کو کافر، اور شام کو کافر تو صبح کو مومن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا دین چھوڑ دے گا، کفر کے راستے کو اختیار کر لے گا، بالکلیہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، اور دوسرے دھرم کو قبول کر لے گا، دوسرے دھرم اور دوسرے دین کو قبول کر لے گا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے، جیسا کہ یہ مشہور تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صبح میں اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو حرام سمجھے گا، اور شام کو حلال سمجھے گا، اور ایک آدمی شام کو اپنے بھائی کا خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام سمجھے گا لیکن صبح میں حلال سمجھے گا۔ سنن ترمذی میں یہ ان کا قول مذکور ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کسی حکم کا انکار کر دینا، حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں داخل ہو جائے۔ اسلام کے اندر جو چیز حلال ہے اس کو انسان حرام کر لے، انسان کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو شریعت کے اندر حرام کہا گیا اس کو حلال کر لے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کیا، جس کو چاہے اس نے حرام قرار دیا، لہذا جو اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے۔ اگر کوئی اس کو حرام کرے گا تو وہ دین اسلام سے نکل جائے گا، یا کوئی چیز حرام ہے، کوئی انسان اس کو حلال کر لیتا ہے، وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے اس حکم کا انکار کر دیا، اس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ زنا شریعت کے اندر حرام ہے، کوئی کہے کہ حلال ہے۔ چوری حرام ہے شریعت کے اندر، کوئی کہے کہ یہ چیز حلال ہے شریعت کے اندر۔ رشوت لینا، سود لینا حرام ہے، کوئی کہے کہ نہیں حرام نہیں، حلال ہے یہ۔ نماز پڑھنا اسلام کا رکن ہے، کوئی کہے کہ نہیں نماز نہیں، اسلام کے اندر انکار کر دے۔ یا زکوٰۃ دینا اسلام کا رکن ہے تیسرا، کوئی اس کا انکار کر دے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور زکوٰۃ کے انکار کر بیٹھے۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں حلال ہیں، اسلام کے اصول اور مبادی ہیں، ان کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہے لیکن وہ کافر ہو سکتا ہے ایسا، اسلام کی کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ چیز حلال ہے جبکہ وہ چیز حرام ہے شریعت کے اندر، تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا، اگرچہ اس کا اسلامی نام ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے، دونوں معنی مراد ہے، دین اسلام سے مکمل طور پر نکل جانا، دوسرے دھرم میں داخل ہو جانا، اس دھرم کے اندر داخل ہو جانا، یا یہ کہ انسان اسلام کے کسی اہم رکن کا، اسلام کے کسی اصول کا، کسی اہم حکم کا انکار کر دے، حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کہہ دے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے اور دین اسلام سے نکل جانا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے
اور لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں تو گویا کہ وہ لوگ اسے اپنا رب بنا لیتے ہیں، گویا کہ لوگ اسے اپنا رب بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی کسی چیز کو حرام اور حلال نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو۔ اگر وہ اپنی طرف سے کہتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو شارع سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گویا کہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ میں کسی چیز کو حلال کہوں، کسی چیز کو حرام کہوں۔ تو شریعت کے اندر جو واضح حلال ہیں اور جسے اور جو چیزیں واضح طور پر حرام ہیں، ان کو اگر انسان حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر لے تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا اب آپ دیکھیں، انسان کا خون، ایک مسلمان کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، اس کا مال حرام ہمارے اوپر، ہم اس کو لوٹ نہیں سکتے، اس کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے، اس کے خون کو نہیں بہا سکتے، اسے قتل نہیں کر سکتے، لیکن ایک آدمی اس کو حلال سمجھتا ہے۔ اگر کوئی حلال سمجھ کر کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی حلال نہیں سمجھتا ہے اور تعویل ہے اس کے پاس یا شبہات ہیں اس کے پاس اور اس کی بنا پر وہ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر وہ حلال سمجھتا ہے کہ مسلمان کا خون ہمارے لیے حلال ہے، مسلمان کی عزت ہمارے لیے حلال ہے، یا کسی کا مال ہمارے لیے حلال ہے، گویا کہ اس نے چوری کو، ڈکیتی کو حلال کر دیا، گویا کہ اس نے عزت یعنی جس کا عزت کرنا ضروری ہے اس کو اگر اس کو حرام نہیں سمجھتا تو گویا کہ اس نے زنا کو حلال کر دیا، وہ کہتا گویا زنا حلال ہے، یا اس طریقے سے کسی کا خون کہتا قتل کرنا ہمارے لیے حلال ہے، اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کیونکہ ایک حرام چیز کو اس نے حلال کر لیا۔ ہاں اگر غلطی سے ہو جائے یا اس کے پاس تعویل ہے یا اس کے پاس اجتہاد ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ہر کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں مسلمان کا خون حرام نہیں حلال ہے، یا مسلمان کا اصلاح یا لوگوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے، اس کو حرام نہ سمجھے، وہ کہ نہیں حرام گرچہ شریعت کے اندر کہا گیا یہ حلال ہمارے لیے، تو پھر یہ گویا کہ اس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ معنی بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، معاملہ بہت گمبھیر ہے، معاملہ بہت خطرناک ہے۔ صرف مطلب یہ نہیں کہ انسان دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دوسرے دین کو اختیار کر لے، نصرانی بن جائے، یہودی بن جائے، مشرک بن جائے، یا سکھ بن جائے، ہندو دھرم اختیار کر لے، بدھسٹ بن جائے، یا اور کوئی دھرم اختیار کر لے جو دنیا میں دھرم پائے جاتے ہیں۔ صرف یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو انسان حرام کر دے یا حرام کردہ چیز کو انسان حلال کر لے تو بھی انسان کافر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی سنگینی اور خطرناکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ہمارا دین نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں اپنے اب کہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اوپر سے آسمان سے بھیجا ہوا قانون ہے۔ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، وہ قانون ہے یہ۔ اس میں ہمیں کسی چیز کے اندر رد و بدل کرنے کا، حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ گویا کہ اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اس کا اختیار ہے، لہذا یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھی کفر کا راستہ اختیار کرنے والی۔ اگر انسان مجبوری میں کر لے، کبھی کبھی ہوتا ہے انسان مجبوری میں، تو مجبوری میں شریعت نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ میتہ مردار حرام ہے انسان کے لیے، لیکن انسان اپنی جان بچانے کے لیے کھانا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کھانا یہ، کیونکہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ ہم اپنی جان کو تلف نہیں کر سکتے۔ اگر انسان نہیں کھائے گا تو گویا کہ اس نے خودکشی کر لیا ہے اور اپنی جان کو اس نے ہلاک کو برباد کر دیا ہے، جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا جبکہ شریعت نے اس کو حلال کیا تھا۔ لہذا یہاں پر کھانا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے پاس مجبوری ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو کافر، صبح کو مومن، دونوں معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے دین کھلونا بن جائے گا، جب چاہے گا دین اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، اور جب چاہے گا دوسرے دین کو اختیار کر لے گا، اس دین کو چھوڑ کر کے پھر اس دین کے اندر آ جائے گا، انسان کھلونا بنا لے گا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے کسی اہم رکن کا، اصول کا، حکم کا انکار کر دینا، حرام کو حلال کہہ دینا، حلال کو حرام کر دینا، یہ بھی انسان کرے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اس سے بھی کافر ہو جائے گا، جیسا کہ امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ قول بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے، دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے
کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمت ہمیں دے رکھی ہے دین اسلام، لہذا ہم اس کی قدر کریں، اس عظیم نعمت کو سمجھیں۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، کیونکہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن انسان کا دین، اس کا عمل اس کے ساتھ رہے گا، اور یہی چیز انسان کو آخرت کے اندر نجات دینے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے اعمال سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔